بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ ناظرین کرام، عمران خان کا ڈاکٹر سے مبینہ مکالمہ ہوا۔ عمران خان نے گیدڑ کس کو کہا، عمران خان نے کیا باتیں کی ڈاکٹرز کے ساتھ، یہ منظریں ہم پر آ چکی ہیں۔ اسد علی طور کی یہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں عمران خان نے کیا بات چیت کی، کیا کہا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ شہزادی کی عیاشیاں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایئر وائی پہ پراپرلی ایک رپورٹ تیار کی گئی جن کو اس وقت ناظرین کرام بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحب نے جو جہاز لیا تھا، اب اس جہاز کی چیزیں عوام کے سامنے کھل کے نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان کہتا تھا کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش ہی نہیں کرتے، ان کے پاس پہلے سے ہی 2 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 11 ارب روپے کا جہاز لیا۔ اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مریم نواز شریف کے تو جو پائلٹ تھے، 2 پائلٹ وہ غیر ملکی تھے اور کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان 2 پائلٹس کو کیوں بھرتی کیا گیا، یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امریکہ اس وقت تنہا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو یہ بغلے بجاتے تھے کہ ہماری تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں، آج ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں اکیلا رہ چکا ہے۔ دنیا میں جس نے یہ سوچا تھا کہ وہ ایران کو اکیلا کرے گا، آج وہ خود تنہا پھر رہا ہے۔ وہ ایک پاگل کی طرح ہر کسی پہ حملے کر رہا ہے، ہر کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹریڈ وار کروں گا، میں کیا کروں گا۔ اپنے ہی اندر ملک کے اندر اس کے خلاف بغاوت جنم لے رہی ہیں۔ فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگ میں مریں گے نہیں۔ جس ایران کو تنہا کرنا تھا، ڈرانا تھا، وہ سرنڈر نہیں کر رہا، اس کے باوجود کہ ان کے لیڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، بچیوں کے سکول پر حملہ ہوا ہے، اس کے باوجود ایران سرنڈر نہیں کر رہا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، ایران کسی کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے۔ عمران خان کہتا تھا کہ اگر ایک پلان دنیا قوتیں بناتی ہیں تو ایک پلان اللہ رب العزت کی ذات بھی بناتی ہے، اور یقیناً طور پر میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا پلان ہوتا ہے وہ دنیا کے تمام پلانوں سے اول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیا ڈیولپمنٹ سے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کو جمعہ مبارک۔ جمعے کے اس بابرکت دن میں امید ہے، دعا ہے کہ ہم پر آنے والی جتنی بھی مصیبت ہیں، جتنی بھی اس وقت پریشانی، اللہ تعالیٰ ختم کرے۔ پاکستان میں رول آف لا کی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کیجئے کہ رول آف لا کی بحالی ہو، جمہوریت کی بحالی ہو اور عام انسان کو اس کا انصاف مل سکے۔ ناظرین کرام، چلیں گے اپنی خبروں کی طرف۔ تو اس وقت اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا ہے، اور لبنان پر جو یہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پر وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ اپنا یہ جو لبنان ہے یہ چھوڑ کے وہ چلے جائیں۔ یہی چیز ایران نے کی تھی کہ مڈل ایسٹ کو انہوں نے پریشرائز کیا، ان پہ جب اٹیکس ہوئے ایئر بیسز پر، تو یہ ایک ایسی فیس تھا جس میں ایران یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ایران نے جب ان پر حملے کیے تو ان کا مبینہ مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی ہم جنگ کی طرف لے کر آئیں۔ جو جنگ کا کمبل تھا جس سے سعودی اور عرب امارات جو تھا بچنے کی کوشش کر رہا تھا، قطر بچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو کمبل تھا وہ اٹھا کے جو ہے ایران نے ان کے اوپر ڈالا، اور اب یقیناً طور پر ان میں بھی جنگ لگ چکی ہے، اور یہ جنگ اب لبنان میں بھی جا پہنچی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اصل میں لگا یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے گا، اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد جس طرح بغلے بچائی گئیں، جو فیک ویڈیوز پھیلائی گئیں، جس طرح 4-5 لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈانس کروایا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈانس کو وائرل کیا گیا، عورتیں نازیبہ جو ڈریسز پہن کے وہ ڈانس کر رہی تھیں، تو بتایا گیا کہ شاید ایران میں رجیم چینج ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، وہ ایران تھا، پاکستان تھوڑی نا کہ رات کی تاریخی میں عدالتیں کھل جاتی، یہاں پر منڈیاں لگتی، کروڑوں روپے دیے جاتے اور رجیم چینج ہو جاتا ہے، اتنا آسان تھوڑی نا ہے۔ وہاں پہ قوم کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بدلہ لیں گے۔ آج وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ان کی جتنی بھی اس وقت اکانومی ہے وہ کولیپس کرنے کے مقام پر کھڑی ہوئی ہے، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ایک بچیوں کے سکول پہ 150 بچیاں مار دی گئی ہیں، ان کے لیڈر آیت اللہ خامنئی اس دنیا سے جا چکے ہیں، مین لیڈرشپ اس وقت شہید ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ غم نہیں منا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنا بدلہ لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنا بدلہ لیں گے، اس سے پہلے ہم لوگ غم نہیں منائیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کسی چیز کا بھی غم نہیں منایا ہے۔ یہ ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے لگا ہوں، یہ آج کے دن جمعے کے دن کی ہے۔ باقاعدہ طور پر اس وقت امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 گھنٹوں کے اندر انہوں نے 600 میزلز جو ہیں وہ ایران کے اوپر ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ کیے ہیں، اور اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ 600 جو ہم نے میزلز تھے وہ ایران کی طرف ٹارگیٹڈ کیے ہیں، اور اسرائیل
اور امریکہ کے جو میزائلز ہوتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کوئی بھی نہیں کرتا, نہ سعودیہ کرتا ہے, نہ قطر کرتا ہے, نہ بحرین کرتا ہے, نہ جارڈن کرتا ہے, وہ ڈائریکٹلی جا کے ہٹ ہوتے ہیں ایران میں. اب ایران کی جتنی بھی اس وقت گھر تھا, سارے جو لوگ تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں پر ایک افراتفری کا ماحول ہوتا, لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے, ایک الگ ہی ماحول ہوتا. لیکن اصل میں ایرانی عوام کا ماحول کیا ہے, یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور صرف اندازہ لگائیے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ کتنی بہادر اور شجاعت کی مثال ہے. For a coffee along the way, we've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things, like for instance fruits and vegetables. Coffee obviously also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. یہ آپ نے دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں آرام سے اپنی کافی انجوائے کر رہا ہوں, گیس اسٹیشنز میں عوام آ رہی ہے, اپنا سامان لے رہی ہے, جا رہی ہے. ایران کی عوام گھبرائی بھی ذرا بھی نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اپنے وجود کو بچانے کا. اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کسی بھی طریقے سے اس جنگ میں ایران کو تنہا کریں گے, تو ہم بھی بتا دیں کہ ہمارے لیے بھی یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے. اور یہ دنیا میں سب سے خطرناک سچویشن ہوتی ہے جب ایک فریق یہ بول دے کہ میرے لیے تو آزادی یا موت کا ایک رتبہ ہے. جب انسان اور شخصیت اور نظریات یہاں تک پہنچ جائیں کہ وہ کہیں کہ میرے لیے یا تو آزادی ہے یا موت ہے, پھر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ سب سے خطرناک سٹیج ہوتی ہے, اور اسی سٹیجوں پر مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑیں اور جیتی. محمد بن قاسم نے اسی سٹیج پہ جنگیں لڑی. جب آپ کے طارق بن زیاد تھے, وہ اترتے ہیں جنگ کے میدان پر, وہ کشتیاں کیوں جلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا لڑیں گے یا مارے جائیں گے. اور اس پر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں مسلمانوں کو وہ فتوحات ہوئی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ جو سچویشن ابھی اس وقت ایران کی آ چکی ہے, ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں, اور وہ چیز ہے آپ لوگوں کی آزادی. اگر آج ہم لوگ لوز کر گئے, آج ہم لوگ ہار گئے, تو یقیناً طور پر ہماری 7 نسلیں اس وقت روئیں گی. ہم نے لبنان کا حال بھی دیکھا, ہم نے قذافی کو دیکھا, ہم نے صدام کو دیکھا کہ اسی طرح سے امریکہ نے انویٹ کیا ہے انہی ملکوں کو, اور پھر انہی ملکوں میں جا کر اس نے جو ہے اپنے پالیسیز کو ان پہ امپوز کیا, اور آج یہ دونوں ہی ملک تباہ ہیں, تباہ و حال ہیں. ان کو بننے میں اب تقریباً 600 سال بھی کم ہے کہ یہ ابھی بن جائے. دوبارہ کی جو سٹیج تھی محمد قذافی کے دور میں, کیا کیا چیزیں ان کی عوام کو نہیں ملتی تھیں. دیکھیں ان کی عوام کو جب کوئی 2 جوڑے شادی کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو ایک سبسڈی دی جاتی تھی جن میں ان کی شادی کا خرچہ, ان کا نیا بچہ ہونے پہ حکومت ان کو پیسے دیتی تھی, اور لونز دیے جاتے تھے بلا سود کے, اور ان کو عوام کو کہا جاتا تھا کہ ان کو آدھا پے کرنا ہے. پھر بجلی کا بل فری تھا وہاں پر, پانی کا بل فری تھا وہاں پر, انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا تھا. اتنے کام کے باوجود امریکہ نے قذافی کے خلاف رجیم چینج لائی, اور رجیم چینج لا کر اس کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مروایا. دیکھیں ایک بڑی ہی مثال قائم ہے. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ بتائیں کہ ہر جگہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, امریکہ میں رجیم چینج کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے اس کو جواب یہ دیا کہ بیٹا امریکہ میں امریکی سفارت خانہ نہیں ہے کہ وہاں پر رجیم چینج ہو جائے. تو دنیا میں جہاں جہاں بھی امریکی سفارت خانے ہیں وہاں پر تو رجیم چینج ہو جائے گی, لیکن امریکہ میں نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ میں اپنا ہی سفارت خانہ نہیں ہے. تو یہی چیز ناظرین کرام آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی رجیم چینج امریکہ لے کر آیا ہے وہاں پہ اکانومی کولیپس کی ہے. سمپل مثال ہمارے پاس اپنے پاکستان کی ہے. مطلب ہمیں عمران خان کا ایک دور تھا جس میں صحت کارڈ 10 لاکھ روپے ہمیں ملتے تھے. ہمیں عمران خان کا دور یاد ہے جس میں اکانومی کی سٹیبلٹی تھی. ہمیں عمران خان کا دور یاد ہے جس میں لوگوں کو انصاف کی سہولیت ملتی تھی, لوگوں کو پناہ گاہیں, لنگر کھانے, ایسے ہزاروں پروگرامز ہوتے تھے. عمران خان کے دور پہ یہی پیٹرول جو آج 270 پہ چلا گیا ہے اور ابھی اس نے مزید بڑھنا ہے, عمران خان کے دور پر یہی پیٹرول جو ہمیں ملتا تھا وہ تقریباً بھی 150 کا ملتا تھا. لیکن یہ مہنگا دور تھا, اور جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے مہنگائی مہنگائی مہنگائی, لا قانونیت, عدالتوں کو تباہ کرنا, آئین کو پامال کر دینا, جمہوریت کے پٹے لگا دینا اور ایک راجہ بن کے بیٹھنا انہوں نے قبول فرمایا. اب جو یہ سارا منظرنامہ ہے, دیکھیں اس وقت ایران کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے, دنیا پہ پریشر بنایا جاتا ہے کہ ایران کو تنہا کر دیا جائے. لیکن ایران نے اس سارے معاملے میں جو ابنائے حرمس پر
جو اسٹریٹجیکل وار کھیلی ہے وہ اس وقت ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب امریکہ جو ہے اس میں برطانیہ سے ایک بیس مانگ رہا ہے. وہ بیس آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ بیس ڈونلڈ ٹرمپ کیوں مانگ رہا ہے, اور برطانیہ نے انکار کیا ہے. لیکن ابنائے ہرمز پہ اگر ہم آئیں تو میرے پاس ایک ویڈیو چل رہی ہوگی, آپ یہ ویڈیو ذرا دیکھیں. یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی اس جانب اگر دیکھیں گے تو یہاں پر تمام شپس جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, اور اس جانب وار سے پہلے کی سچویشن تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے کشتیوں کا روانگی تھی وہ چل رہی تھی, اور اتنا ہی زیادہ یہاں پر ٹریول ہوتا ہے. لیکن جب سے ایران نے یہ وار چھیڑی ہے, ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ بلاک کیا ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے یہ تمام جگہ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے, یہاں سے شپس نہیں گزر رہی. ابھی تک تقریباً ایران نے جو ہے 155 کے قریب شپس کو ہٹ کیا ہے جو ابنائے ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اسی کے برعکس امریکہ نے ایک شپ کو ٹارگٹ کیا, میں نے آپ کو کل بتایا تھا, جو بحرائے ہند پر امریکہ نے ایرانی IRIS کی جو شپ تھی اس کو ٹارگٹ کیا, اور اس میں تقریباً 150 پیسنجر تھے, جن میں سے 81 جو تھے ان کو ریسکیو کیا سری لنکنز نے, اور 83 لوگ اس میں سے جام حاک ہوئے. اور وہ کوئی مسلح فوجی نہیں تھے, وہ ایک فیسٹیول تھا ہندوستان میں, وہ وہاں پر جا کے اپنا آرام پرامن طریقے سے وہاں پر ایک فیسٹیول میں شامل ہوئے. اور اب جو ہے امریکہ جو ہے یہ جنگ بھی ان سے جو حمایت نہیں تھی ہندوستان سے وہ بھی کسی حد تک نہیں لے پا رہا. اب جو ہے ناظرین کرام امریکہ کر کیا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح دنیا میں وہ تنہا ہو گیا ہے. ناظرین کرام برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ جو بولا ہے, اب یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے ادھر آپ سمجھیے کہ برطانیہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا, اور باقاعدہ طور پر اس نے اعلان کیا ہے کہ آپ ہمارا ڈیگو گارشیا نامی جزیرے پر اپنی ایئر بیس کا استعمال نہیں کریں گے. ڈیگو گارشیا نامی جو جزیرہ ہے اس کو تقریباً امریکن جو ایئر بیس ہے یہاں پر 1970 سے واقع ہے, اور مجھے یاد ہے یہ میں نے پڑھا تھا یہ 1970 سے واقع ہے, اور امریکن اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ سب سے بہترین روٹ تھا ایران پر حملہ کرنے کا. یہاں سے اگر حملہ ہوتا ہے جزیرے تھے تو یقیناً طور پر ایران کی کئی چیزوں کا نقصان ہوتا. اب امریکہ کو یہ ایئر بیس چاہیے تھا, اور جو برطانیہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے زمینی جو رستے ہیں آپ ہماری زمین کو اور یہ جو جزیرہ ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے. مطلب کہ ایک عیسائی ملک نے یہ کہہ دیا ہے, برطانیہ نے, لندن نے, انگلینڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ اس جزیرے کو ہمارے ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اس پہ ناظرین کرام ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید رنج کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے, مجھے دکھ ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ لندن کا یہ سلوک ہے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ اسپین نے جو ہے اسپین کے وزیر اعظم نے اس وقت کھل کے ایران کی حمایت کی اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ غیر قانونی ہے, وہ وار کرمنل ہیں. انہوں نے بولا کہ تقریباً جو 135 بچیوں پہ حملہ کیا امریکہ نے وہ جسٹیفائی ہے ہی نہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کی حمایت کی. ایران کو کہا کہ وہ اپنی بقا اور اپنی اہمیت کی جنگ لڑ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے امریکہ کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ دیکھیں جی یہ جو امریکہ ہے اس وقت یہ تمام کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو آئل ریزروز چاہیے ایران کے, اور ایران کو اس وقت تباہ کر کے وہ رجیم چینج لانا چاہتا ہے. اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ اب ہمارا اسپین سے کوئی تعلق نہیں. اسپین کے وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر کہا کہ جی ہم اسپین سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے. یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں اب وہ یہ تعلق سمجھیں کہ ان کا مڈل ایسٹ سے, ان کا یورپ سے پورا کا پورا تعلق ختم ہو گیا. اب اس بیان کے بعد جو یورپی یونین تھا اس نے اسپین کے وزیر اعظم کی حمایت کر دی. یہاں پر بھی جو ٹرمپ صاحب ہیں, دا میڈ کنگ ہیں, وہ بکلاٹ کا شکار ہو گئے. یورپی یونین نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یورپی یونین یہ کہتی ہے کہ جی اسپین کے وزیر اعظم صحیح بات کر رہے ہیں اور ان کا کسی بھی جنگ میں نیوٹرل رہنا حق ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے کے کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتے. ابھی تک جنگ کے بارے میں ہمیں ہی نہیں بتایا گیا کہ یہ جنگ کس لیے شروع کی گئی ہے. تو یورپی یونین نے بھی اس وقت ایران کا ساتھ دے دیا اور کہا کہ ایران جو اس وقت کام کر رہا ہے اس نے حملہ نہیں کیا تھا, وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر رہا ہے. ان کا لیڈر مارا گیا ہے, ان کے بچے مارے جا رہے ہیں. تو اس وقت ایران جو ہے ایک ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو بات ہے سمجھیں, برطانیہ, اسپین, یورپی یونین اس وقت امریکہ کے خلاف ہے. لیکن ناظرین کرام افسوس پتہ ہے مجھے کس چیز کا ہے. آپ دیکھیں
برطانوی جو ریاست ہے وہ ریاست مسلمانی ریاست تو نہیں ہے. اسپین کی جو ریاست ہے کیا وہ مسلمانوں کی ریاست ہے؟ نہیں. یورپی یونین کیا یہ مسلمانوں کی ریاست ہے؟ نہیں. یہ ساری جو ہے ریاستیں کریڈیبل ریاستیں ہیں جو ہیومینٹی کے لیے اٹھتی ہیں. لیکن افسوس پتہ ہے مجھے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اس وقت اس جنگ میں اپنے زمینی اڈے کون کون سے ملک دیے ہوئے ہیں. بحرین نے امریکہ کو اپنے زمینی اڈے دیے ہوئے ہیں اور ادھر سے حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر. سعودیہ نے اپنے بحری اڈے دیے ہوئے ہیں, اپنے سمندری اڈے دیے ہوئے ہیں, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے ایران کے اوپر. قطر نے, کویت نے, جارڈن نے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایران کے آنے والے میزلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, انٹرسپٹ کرتے ہیں اور ان کو گراتے ہیں, جبکہ یہاں سے ان کے اوپر جو بم گرتے ہیں, جو ان کے اوپر ٹارگیٹر میزلز گرتے ہیں, ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں آتا. اب اندازہ کریں آپ یہ تاریخ کی کون سی سمت ہے. جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا, یہ گریٹر اسرائیل کا میں نے میپ آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کس طرح سے اللہ کے نبی کی جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی وہ سچ ہو رہی ہے. کہ یہ لوگ واقعی میں آپ دیکھیں کہ ایران ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سارے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ہیومینٹی کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, جو بات کرتے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلے ہے. اور آج یہ آپ نے سبق لینا ہے کہ کس طریقے سے ہماری اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک غلط سمت میں چل رہی ہے اور اس وقت وہ ایران کا ساتھ دینے کے بجائے امریکہ کے بوٹ پالش کر رہی ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد ٹرمپ نے روایتی طریقے سے دنیا کو للکارا اور دنیا کو للکار کے اپنا پلان دیا کہ ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے. ایران اگر نیوکلیر پلان بنا لیتا اور نیوکلیر پاور بن جاتا یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا, اور ہم چاہتے تھے کہ ایران نہ بنے. ہم نے ایران کو پسپا کیا ہے اور ایران یہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں لڑ پائے گا. بالکل جھوٹ, غلط. ایران نے اپنے ہی بقا کی جنگ اس طریقے سے لڑی ہے, اتنی بہترین طریقے سے لڑی ہے کہ اس نے تمام خانے چت کر دیا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یہ بات کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یہ بول رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے آنے جانے کا, ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, ہم کہاں پر جائیں. پوری دنیا سے تنہا ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے اپنے سینیٹرز جو ہیں وہ اس کو چیخ چلا کے بول رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم اس غلط سمت پہ کھڑے ہوئے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارلیمنٹ میں اس کے اپنے ہی سینیٹرز, اس کے اپنے ہی پارٹی کے پارلیمنٹیرین اس کے خلاف ریزولوشنز دے رہے ہیں, اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اور یہ بندہ اس وقت ناظرین کرام اپنے ہی ملک میں نیو یارک میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا کیا. یہ چاہتا کیا تھا امریکہ کہ یہ ایران کو تنہا کر دے, ایران کو دنیا سے تنہا کر دے, کوئی بھی ایران کے لیے بات نہ اٹھائے, ایران کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے. اللہ رب العزت نے کیا کیا, اس کو ہی اس کے اپنوں میں پھوٹ ڈلوائی اور اللہ رب العزت نے اس کو ہی تنہا کر دیا. تو یہ ناظرین کرام ان کے حالات ہیں. اب ہماری مین خبر کی طرف ذرا چلیں گے. ایران اور اسرائیل وار سے اگر ہم نکلیں اور پاکستان کے خطے میں واپس لوٹیں تو مبینہ طور پر ابھی اس وقت محمد مالک صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے اور اس پہ بتایا ہے کہ مریم نواز کے جو جہاز تھے یہ 11 ارب کے ضرور تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو اخراجات کیے گئے تھے وہ عوام سے چھپائے جا رہے تھے. اس میں جو 2 پائلٹس تھے ان 2 پائلٹس کی اب اس وقت ڈیٹیلز آئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ 2 پائلٹ غیر ملکی تھے اور ان 2 پائلٹس کی جو تنخواہ تھی وہ تقریباً $50,000 سے $60,000 کے درمیان تھی اور یہ رقم کروڑوں میں بنتی ہے ان 2 پائلٹس کی. اب دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی بات آپ نے سمجھنی ہے. پاکستانی پائلٹس دنیا میں سب سے بیسٹ پائلٹ تصور ہوتے ہیں اور انہی پائلٹس کو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ادھر بھیجیں, ہم لوگ ان کے جو ہے سروس لینا چاہتے ہیں. اب ان پاکستانی یا ہندوستانی پائلٹس کو کیوں نہیں لیا گیا؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز اے پرائیویسی مریم نواز کو کیا چاہیے تھی, ہو سکتا ہے جو پرائیویسی مریم نواز کو چاہیے تھی اس میں وہ پاکستانی کسی بھی پائلٹ سے کمفرٹ زون میں نہیں آتی تھی, اس وجہ سے انہوں نے یہ پلین میں جو غیر ملکی پائلٹ ہے وہ بھرتی کیا ہے. لیکن ناظرین کرام اس پہ ٹی وی چینلز جو ہیں جو اس وقت بات کر رہے ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا بات کر رہا ہے کہ مریم نواز کا یہ جو جہاز تھا اس پہ ابھی تک کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ غیر قانونی طریقے سے پیسہ انہوں نے خرچ کیا. اب ذرا ایک چیز دیکھیے, عمران خان اس وقت جیل میں, عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہیں؟ توشہ خانہ. وہ توشہ خانہ کی گھڑی کا کیس ہے جو اس وقت کے رول آف لا کے مطابق لیگل تھا, پیسے دے کے عمران خان نے لی. عمران خان پہ کیس کیا؟ عدت کیس. اور عمران خان کے اوپر یہ سب سے گھٹیا کیس ہے, عمران خان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس ہے. اور وہ کیس کیا ہے جی؟ وہ انہوں نے برطانوی کوئی جو کیس تھا اس کو سالو کرنے کے بعد برطانوی نے سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروائے, جو کہ آج بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پہ آپ جائیں تو وہاں پر وہ پیسے پڑے ہوئے. عمران خان کی وہ پیسے آج بھی سپریم کورٹ کے اسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے اور اسی اکاؤنٹ سے اس نے القادر یونیورسٹی بنائی. لیکن اب بات سمجھیں ذرا, القادر یونیورسٹی بنی, القادر یونیورسٹی میں بھی کوئی ان کو کیس نہیں بلا, لیکن اس کے باوجود عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آج جب
یہی مریم نواز اپوزیشن میں جاتی ہیں تو ان کے اوپر کتنا کریڈیبل اور سویر کیس ہے یہ کہ جس میں انہوں نے پاکستان پنجاب کی عوام کا پیسہ استعمال کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز لیا, 2 پائلٹ غیر ملکی لیے جس میں سے ان کی 50 سے 60 ہزار ڈالر جو ہے ان کی جو ہے سیلری لگائی گئی, اور اس سیلری میں مریم نواز شریف نے اپنے ہی لوگوں کو کہا کہ اس چیز کو راز رکھیں, اور ان کی ڈس انفارمیشن وزیر اعلیٰ جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ فرمانے لگیں کہ جی یہ تو ایئر بلو کا جہاز ہے, جو کہ جھوٹ نکلا, لیکن ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. خیر ان کے بڑے جھوٹ ہیں, ان کے اوپر کیا ہی ہم بات کریں کہ ریون ڈیوس نے اپنے جو پاکستان میں لوگوں کو مارا تو یہی خاندان تھا بچانے والا اور یہی خاندان ہے ہمیں جھوٹ بیچنے والا. تو میں کبھی اس پہ الگ ولاگ میں تمغید باندھوں گا. بہرحال ابھی اس وقت ناظرین کرام پنجاب کے حالات کیا ہیں کہ پنجاب میں اس وقت ٹک ٹاک کا راج چل رہا ہے. اب مریم نواز جو ہے ناظرین کرام اس پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کر رہی, اس پہ کوئی جہاز کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمنٹ ان کا پاس نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ جہاز کیسے لیا گیا, آیا یہ جہاز پنجاب کی عوام کے پیسوں سے لیا گیا. اب جو بتایا جا رہا تھا یہ ایئر بلو کا جہاز ہے, بھئی ہمیں تو اپنی باجی پہ یقین ہے کہ یہ ایئر بلو کا جہاز ہوگا, میں تو اپنی مریم باجی پہ بڑا یقین کرتا ہوں, لیکن وہ بولیں تو صحیح, بات تو کریں. ان کے صرف بیٹھے ہوئے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار صحافی ہی بات کرتے نظر آتے ہیں. کل ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ رمضان کے اس مہینے میں ایک مال میں جا کر ویڈیوز بنواتی ہیں. اب اس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے, اگر یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے ارد گرد عوام جمع ہو جاتی ہے اور یہ عوام آ کے مریم نواز کو گھیرے میں لے لیتی ہے. اب مجھے ایک بات اس میں بڑی ہی میں اس میں جب ریسرچ کرنے لگا مجھے بڑی بات اس میں ایک عجیب لگی کہ اس پورے معاملے میں ایک مال کا انتخاب کیا گیا. اب اس مال میں جب ہماری ریسرچ ٹیم نے جب میں نے جو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو اس میں مجھے پتا لگا کہ اس پہ کتنے لوگ تھے, تو میں نے ایک ویڈیو خود بھی تیار کی ہے. ایک ویڈیو وہ ہے جو مریم نواز کی جو میڈیا سیل ہے اس نے آپ کو دکھائی ہے, ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں آپ کو جو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یا آپ حیران رہ جائیں گے. ناظرین کرام اس میں دیکھیے گا کہ مریم نواز شریف لوگوں سے سیلفیز کھنچوا رہی ہیں, لوگوں سے بات کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ان کے پاس کتنے گارڈ ہیں. یہ پہلا گارڈ آتا ہے, پھر دوسرا, پھر یہ آتا ہے تیسرا, پھر یہ آتا ہے چوتھا, پھر یہ آتا ہے پانچواں, پھر یہ آتا ہے چھٹا. ایسے ہی کرتے کرتے ناظرین کرام کئی گارڈ ان کے گھیرے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی چیز نہیں ناظرین کرام, ویڈیو کو گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ چند عوام جو ہے اس کو جو ہے مریم نواز تک رسائی حاصل ہے, لیکن پیچھے جتنی بھی عوام ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مریم نواز آئی ہیں گئی ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ ناظرین کرام ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ناظرین کرام ہم آتے ہیں اپنی مین اور لاسٹ خبر کی طرف جو کہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. عمران خان کا اپنے مبینہ ڈاکٹر سے مکالمہ. ناظرین کرام پیمز کی رات تاریخ میں عمران خان کو پیمز ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے. ہمارا شیر دل جوان حیدر سعید وہاں پر جا کے ریکارڈنگز کرتے ہیں, وہاں پر جا کے وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو تاریخ میں لایا گیا ہے. آج اسی بندے کو پکڑا گیا اور پکڑ کے اس کو جو ہے ناظرین کرام جیل میں بند کیا گیا. اب اس بیچارے کی جو ضمانت ہے اس کو بھی خارج کر دیا گیا ہے, اور حیدر سعید بہادر جو لڑکا ہے وہ ابھی بھی ناظرین کرام جیل میں ہے. اس کے کچھ الفاظات سے آپ کو تو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن اس کے جذبے حوصلے سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ناظرین کرام عمران خان کو جب پیمز سے لے کے جایا گیا, اب یہ اسد علی طور کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عمران خان کو جب اسپتال لے کے جایا گیا تو اسپتال میں عمران خان کی ڈاکٹر سے مکالمہ ہوا. ڈاکٹرز نے عمران خان کو ایک جگہ لیٹنے کا کہا جس کے اندر ان کی انجیوگرافی ہونی تھی. عمران خان صاحب لیٹے اور انہوں نے مقابلہ کیا. ڈاکٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے, مجھے کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے. ڈاکٹر سکتے کی حالت میں آ کے ڈاکٹرز کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان آخر کیا بات کر رہے ہیں ہم سے. ڈاکٹرز کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں, ان کی سانس ایک آ رہی تھی تو ایک جا رہی تھی, تو آواز نہیں نکل رہی تھی. عمران خان نے ان کی نظروں میں نظر ڈال کے کہا کہ بتاؤ نا کہ مجھے کس جرم میں رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹرز نے جواب دیا اکھڑتے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہ جی ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. عمران خان نے ڈاکٹرز کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور کہا کہ یہ گیدڑ ہیں, یہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں, اس لیے انہوں نے مجھے رکھا ہے. میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ان کو لگتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا, میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں. میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا ہوں, مجھے موت کا کوئی خوف نہیں. ڈاکٹر سنو,
میں اپنی عوام کے لیے کھڑا ہوا ہوں, میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور جب تک کھڑا رہوں گا, میری جب تک سانس ہے, میرے خون کا ہر قطرہ اپنی آزادی کے لیے بولے گا. ڈاکٹرز نے جب یہ سنا تو اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک سختے کی حالت میں چلے گئے اور عمران خان کو قمیض اتارنے کا کہا. عمران خان نے اپنی قمیض اتاری, اور قمیض اتار کے جب لیٹے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا سیدھا ہاتھ پکڑا. جب سیدھا ہاتھ عمران خان کا پکڑا گیا تو یہ بتاتے ہیں ڈاکٹرز کہ ان کا ہاتھ خاصا مضبوط تھا, ان کے جو مسلز تھے وہ لگ رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کو دبانے کی جب ڈاکٹر نے کوشش کی تو وہ دب نہیں رہے تھے. وہ اتنے اس وقت ورزش میں عمران خان صاحب کے جو بازو ہیں, جو ان کے ڈولے ہیں, وہ اس وقت بتائے جاتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے کہ جب انہوں نے دبانے کی کوشش کی تو وہ دبے نہیں ڈاکٹر سے. اتنے زیادہ عمران خان صاحب اس وقت فٹ ہیں ہاسپٹل کے اندر. لیکن جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے پھر ڈاکٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو انہوں نے میرا حال کیا ہے, جس نہج پہ مجھے انہوں نے پہنچایا ہے, میں ان سب کو پکڑوں گا, ان سب کو گھسیٹوں گا. میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا, میں ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے آپ کو آخر میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور, ایک ایران جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ذخیرے کیا ہیں, کوئی نیوکلیر پاور نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے, سپر پاور سے بڑا. اسرائیل اس کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ, اور یہ دونوں طاقتیں مل کے خلاف حملہ کرتی ہیں اور ایران کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوتا ہے. آیت اللہ خامنہ شہید, 125 بچیاں ماری جاتی ہیں, ایران پہ حملے ہوتے ہیں, تہران پہ حملے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پلان جانتے ہیں, انہوں نے ان قوتوں کو تنہا کر دیا. امریکہ تنہا, اسپین نے جو انکار کیا, پھر جو لندن تھا, جو برطانیہ تھا, اس نے انکار کیا. یہ تھی وہ چیزیں ناظرین کرام جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک بندے تیرا پلان ہے اور ایک بندے میرا پلان ہے. عمران خان یہاں پہ ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ اللہ کا پلان سب سے بڑا پلان ہوتا ہے, اور مجھے یقین ہے میرا اللہ ان سب کو انصاف کے کٹکرے میں ضرور لائے گا. اس جیسا بہادر شخص ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھا. ناظرین کرام, یہ عمران خان کی کہانی ہے جو اس وقت اسد علی طور صاحب اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں, اور یقیناً طور پر کیا دلیر شخص ہے. میں کہتا ہوں کہ عجیب آدمی ہے کہ قوم کو کہتا ہے آزاد ہو جاؤ, عجیب آدمی ہے جو قوم کو کہتا ہے کہ نکلو اپنے گھروں سے, اور گھروں سے نکل کر اپنی آزادی لے لو. عجیب آدمی ہے نا. کیوں کہتا ہے قوم کو, کیوں قوم کو کہتا ہے کہ میری قوم بھکاری نہیں ہے. ایک طرف جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کہتے تھے ناظرین کرام, اور یہ کیا کہتا تھا, یہ بے وقوف آدمی ہے. یہ اتنا بے وقوف آدمی ہے نا کہ اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میری قوم بھیک نہیں مانگے گی, میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. بھائی تم کیوں نہیں بھیک مانگو گے, امریکہ سے تم کیوں نہیں بھیک مانگو گے, دنیا مانگ رہی ہے بھیک, کہتا ہے میں نہیں مانگوں گا. دنیا اس کے سامنے گھٹنا ٹیکتی ہے, کہتا ہے میں نہیں ٹیکوں گا. ہمارا ابھی شہباز شریف صاحب جا کے اس کو سلوٹ مار رہے ہیں, کہتا ہے میں نہیں ماروں گا سلوٹ. عجیب نہیں آدمی. دیکھیں عمران خان کیا باتیں کرتا تھا, عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. Prime Minister, now you have met President Trump. Azim, did you say I begged President Trump? No, you met President. I've never begged from anyone. Beggars can't be choosers. Who are we? We are a country which is fighting the war of its survival. I've never begged anyone. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. I've never begged anyone. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. I've never begged anyone. سنیے آپ نے عمران خان کی باتیں. عمران خان اپنی قوم کو عزت دینے کی باتیں کرتا تھا, عمران خان اپنی قوم کو اٹھانے کی باتیں کرتا تھا, اور آج وہ جیل میں, اور یہی اس کا جرم ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے ہدایتوں کے دروازے کھولے. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا کہ ہم سچ اور حق پر اپنی صحافت کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کا راستہ فراہم کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.